آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں کتا یا بلی کا دیکھنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اگر آپ بچوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں یا خود پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو میرے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بلی کا خواب میں دیکھنا یہ اکثر خواتین کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مرد یا عورت کوئی اگر خواب میں بلی دیکھے تو اس کے ارد گرد کوئی ایسی عورت ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے۔ وہ جادو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح مختلف حالات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ خواب جادو والے مریض دیکھتے ہیں جن کو خواب میں بلی نظر آئے۔ اب اس میں اذکار کی پابندی ضروری ہے۔ اب آگے جا کے میں آپ کو اس کا پورا علاج بتاؤں گا۔ دوسرا خواب وہ ہے جو بلی آپ کو تکلیف دینا چاہتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیونکہ جن سانپ، کتا اور بلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ شیطان جناتی اثرات کی علامت ہے، یعنی یہ خواب شیطانی اثرات کی علامت ہے، یعنی جن ایک شکل اختیار کر کے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ خواب میں کتا دیکھنا یہ خواب میں کتا دیکھنا سفید کلر کا کتا ہو یا اسی طرح کالا کتا ہے، ان کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ کتے کے آگے روٹی ڈالنا اگر یہ خواب میں مریض دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خواب میں کتے کے آگے روٹی ڈالنا اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو خواب میں کتے کے آگے روٹی ڈالنا کوئی آپ کا ایسا محسن ہے جو آپ کے بہت نزدیک ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے بہت قریبی تعلق والا بھی ہو سکتا ہے، جو غائبانہ طور پہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ کتا پیچھے بھاگتا ہے یا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو کالا کتا جنات سے جادو کی علامت ہے۔ کالا کتا جنات سے جادو کی علامت ہے۔ ایسا کہ کتا پیچھے بھاگتا ہے یا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ پر جادو کی کوشش ہو رہی ہے، ابھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر کاٹ لیا ہے یا کتے نے حملہ کر لیا ہے یا آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو یہ خطرناک قسم کے جادو کی علامت ہے۔ ایسے مریض کو صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم ساری ان علامتوں کے بعد علاج آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی ان خوابوں کو دیکھ رہا ہے، مرد یا عورت، تو آپ نے علاج میں کیا کرنا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم 100 دفعہ اس کو پڑھیں۔ اسی طرح حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 100 دفعہ اس کو پڑھیں، یعنی یہ عمل صبح شام کرنے کے ہیں۔ اور اسی طرح پھر سورۃ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیت 21 دفعہ اس کو صبح شام پڑھیں، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 50 دفعہ صبح شام پڑھیں، اور ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین 21 دفعہ اس آیت کو پڑھیں۔ اور ان ساری چیزوں کو پانی پہ دم کر لیں اور پانی پینے کے لیے بھی استعمال کریں، اور اس کے ساتھ منہ دھوئیں اور سر کے اوپر بھی پانی کو لگا سکتے ہیں۔ دن میں 3 سے 4 دفعہ آپ جہاں پہ اگر جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر جادو کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہاں پہ 4-5 دفعہ پانی لگائیں بھی۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو منہ اور سر کو اس پانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں۔ اور پھر گھر کے اندر کوشش کریں کہ مریض اذان بھی کہے، یعنی کہ جس گھر میں اس طرح کے معاملات ہیں مریض اذان بھی، یعنی کہ کوئی بھی آدمی گھر میں اذان دے سکتا ہے، یعنی 4 کونوں میں اذان دے لے۔ تو اس طرح اگر آپ آگے علاج اپنا کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس مرض سے نکل جائیں گے۔